بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے نا, اس میں اربوں روپے خرچ ہوئے, کبھی دم ہوتی ہے پھر واپس نکلتی ہے, کبھی دم ہوتی ہے. اب کیا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ یہ دم ہو جائے گی, اس میں اس سے کیا عام پبلک کو کیا فائدہ؟ ایک تو دیکھیں یہ کبھی ضم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, یہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, یہ رپیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ ایک دفعہ ہوئی جنرل مشرف کے ٹائم پہ, اور یہاں پر جام صاحب کی گورنمنٹ تھی شاید, پورا بلوچستان انہوں نے ایریا ڈکلیئر کیا. جب رئیسانی صاحب کی حکومت آئی تو نصیر آباد ڈویژن والوں نے کہا نہیں وی آر کمفرٹیبل ود دا پولیس. وہ بھی ایسے ہی بلوچ ہیں جیسے باقی علاقوں میں بلوچ پشتون رہتے ہیں, وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے باقی علاقوں میں رہتے ہیں. تو نصیر آباد ڈویژن از کمپلیٹلی ایریا سنس دین. اچھا لسبیلا میں اور ہب میں دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ جی ہم وی آر ہیپی ود دا پولیس, انہوں نے وہ کر لیا. گوادر کچھ عرصہ پہلے ہوا, اس کے علاوہ ہائی ویز ہماری کچھ عرصہ پہلے ہوئے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے, میں نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ پاپولر. پاپولر اس لیے تب ہونا ہے جب انہوں نے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے پرفارم تب کرنا ہے جب ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا, اور میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو ڈی پولیٹیسائز کر رہا ہوں, اور میریٹوکریسی آگے آئے گی تو خود بخود پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دوسری چیز اکوپمنٹ ہے, دوسری چیز ان کو ٹولز دینا ہے. وہ ٹولز دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آج اوپن چیک دیا آئی جی صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, آپ اپنے فورٹس بنائیں, آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی وہ ریسورسز پورے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عام بلوچستانی کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے, اور امن ہوگا تو باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, باقی چیزیں بھی ہوں گی. اور اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں بجائے ان کو کہنے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ہیو بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے, آپ کی حکومت آپ کی سرپرستی میں پولیس ناکام نظر نہیں آ رہی ہے سر, کہ کنٹرول نہیں ہو رہی؟ دوسرا یہ کہ کچھ دن پہلے مزدوروں کو اغوا کیا گیا, ان کا بھی ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے؟ اور دوسرا بھی سر زیارت کا کمشنر صاحب اسی صاحب جو ہے ابھی تک ہوا ہے, ان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ؟ دیکھیں ایک تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہو گیا تو میں آج چلا جاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی, ٹیررزم ختم ہو جائے گی. دیکھیں رائز کے پیچھے دیر آر تھاؤزنڈ ادر ریزنس. یو ایس کا یہاں سے وڈرال, اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا, پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لانا, ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, دے ری گروپ دیم سیلف, دے ری آرگنائز دیم سیلف, اور ان کو وہ گیجٹس بھی مل گئے, ری گروپ بھی ہو گئے, ری آرگنائز بھی ہو گئے, اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2009 میں بی ایل اے نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں, آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب تو بی ایل اے جناح روڈ پہ جلسہ نہیں کر رہی. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آ کے سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن سیکورٹی فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے, جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا, لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس سال, صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از, میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈولم, کبھی اس طرف آ جاتا ہے کبھی اس طرف آ جاتا ہے, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ, یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد, ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے, دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے, یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے, یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے, یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے, اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے, صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو, یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں, اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے.
بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرے کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں، اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں، ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی دیکھیں لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی۔ بھول گئے آپ لوگ جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی، کراچی تک پہنچ گئی، لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی۔ آج اگر یہ لوگ، وہ لوگ، میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو، وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی۔ ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا، سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی۔ یس، ہاں، دو کمپوننٹس ہیں اس کے، جو خود واپس آنا چاہتا ہے، جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں، دے آر آلویز ویلکم۔ یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے۔ ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ۔ وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ ود بیڈ گورننس پریکٹسز، ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں، آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں، آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں، مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو۔ وہ جو یوتھ ناراض ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے، اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔